ناجائز گرفتار کیا گیا، غیر قانونی گرفتار کیا گیا، وہ اس وقت بھی ادھر موجود تھے۔ میں نے علی عمران کو ادھر بھی دیکھا ہے جب عمران خان صاحب کی کیسز میں ہم خود سپریم کورٹ میں جاتے تھے، ہم باہر کھڑے ہوتے تھے، یہ علی عمران خان صاحب آندھی ہو طوفان ہو وہ ادھر کیسوں میں پیش ہوتے تھے۔ میں نے علی عمران صاحب کو ہر اڈیالہ جیل کی تاریخ کے باہر پاکستان میں پنجاب کا نام انہوں نے روشن کیا، عمران خان کا پیغام، اپنے قائد کا پیغام گلی گلی محلے محلے گھر گھر پہنچایا۔ فلاں کے ساتھ تعلق ہے، ایسے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہاں، اگر ڈاکٹر علی عمران پاکستان آیا ہے تو صرف خان کی محبت میں آیا ہے اور صرف خان کے نظریے کو دیکھتے ہوئے۔ سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ علی عمران صاحب کو ہم درینہ جانتے ہیں، جو جاسوس ہے علی عمران ایڈوکیٹ، تو اس بارے میں ذرا پلیز آگاہ کریں قوم کو کہ یہ کنفیوژن کیوں ہے کہ وہ چیف آرگنائزر ہیں تو انہیں کوئی بھی اس طرح کی بات کرنے سے پہلے ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں تو ان کو ان کے دن میں 2 ویلاگ آتے ہیں اور میں ان کو ڈیلی سنتا ہوں، دونوں دیکھتے ہیں، دونوں دیکھتا ہوں، اور اس الزام کے بعد بھی یقیناً دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ عالیہ حمزہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جس طرح خان صاحب نے انہیں چیف آرگنائزر پنجاب لگایا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کی جو ذمہ داری ہے اس وقت پورے پنجاب میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور شہباز گل صاحب کی بھی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، تو اس سینیریو میں اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے کمپٹیٹر اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ کے اپنے لیڈرشپ میں اس طرح کی لڑائیاں کیا اس موجودہ ٹائم میں زیب دیتی ہیں؟ کیا پیغام کرتے ہیں یونٹی کے حوالے سے؟ سر، میں سب سے پہلے شہباز گل صاحب کہوں گا کہ وہ اپنے سورس کو ری وزٹ کریں کہ جس نے ان کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر علی عمران ایک جاسوس ہے، وہ راولپنڈی کے ورکروں، راولپنڈی کی لیڈرشپ اور راولپنڈی کے 9 مئی کے مقدمات میں جو مقدمات بھگت رہے ہیں ان سے معلوم کریں کہ ڈاکٹر علی عمران کا 9 مئی کے بعد پارٹی کے لیے کیا کام ہے۔ اور دوسرا میرا تمام لیڈرشپ سے ریکویسٹ ہے، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گور صاحب، عالیہ آپا سے، کہ وہ تمام ورکروں سے مل کر اس چیز کو ریوزٹ کریں، اور جہاں پہ بھی جو کمزوری ہوئی ہے، جس سے سوشل میڈیا میں تنقید ہو رہی ہے، جس سے ہمارے مخالفین کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ ختم کریں، فل فور اس پہ نوٹس لیں، اور راولپنڈی کے عہدیدار ہونے کے ناطے راولپنڈی کے ورکروں سے، راولپنڈی کے حقیقی ایم این اے ایم پی ایس سے علی عمران کے بارے میں پوچھ کر دوبارہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی معلومات میں اضافہ کریں، اور تاکہ شہباز گل صاحب دوبارہ ایک پیغام دیں جو فل فور آنا چاہیے ان کے ویلاگ میں، تاکہ پتہ چل سکے کہ بھائی غلط فہمی کے تحت یہ واقعہ ہو گیا، اور اس میں علی عمران صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں، عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ہر 9 مئی کے پیغام اور ہر کورٹ کیس کے اندر وہ موجود۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ناصر محفوظ صاحب، راولپنڈی پریزیڈنٹ ہے میٹروپولیٹن کے۔ تو ایک تو آپ جانتے ہیں کہ شہباز گل کے حوالے سے اور علی عمران کو عالیہ حمزہ صاحبہ کے وکیل ہیں، ایک ایشو ڈسکس کیا تھا انہوں نے اپنے وی لاگ میں شہباز گل صاحب نے، یہ اصل کیا کہانی ہے؟ علی عمران صاحب کون ہیں جن کو جاسوس تصور کیا گیا؟ سر پلیز۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ علی عمران صاحب 9 مئی کے ہر مقدمات کے اندر لیڈرشپ کے ساتھ، عمران خان صاحب کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے، اور ورکروں کے ساتھ عاقل خان، فیصل ملک اور حسنین سنبل، یہ سارے لوگ پیش ہوتے رہے۔ جب 9 مئی کے مقدمات، جس میں بھی نامزد ملزم ہوں، اس میں جب جی ایچ کیو کا کیس ٹرائل کے لیے جب جیل چلا گیا، جیل کے اندر ہر ٹرائل میں علی عمران صاحب پیش ہوتے تھے۔ علی عمران صاحب عمران خان سے ہدایات لیتے ہوئے میں نے خود دیکھا، اور جب ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ملا، اس دن بھی ہیئرنگ والے دن میں موجود تھا، جب انہوں نے ایک گواہ کو کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، اور اس پہ ان کو کنٹیمپٹ ہوا، تو انہوں نے اس کنٹیمپٹ کو برملا عدالت کے اندر عمران خان کے حق میں گواہی دی کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور اس کے بعد جب عالیہ حمزہ صاحبہ کو چیف آرگنائزر لگایا گیا، اس دن بھی 9 مئی کے اسی جی ایچ کیو حملہ کیس کی تاریخ تھی، جب ان کو لگایا گیا، اس پر سلمان اکرم راجہ اور میں ادھر ساتھ کھڑا تھا، اور عالیہ آپا کو یہ کہا گیا کہ پنجاب کے اندر آپ کو تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب عالیہ حمزہ نے چیف آرگنائزر کا عہدہ سنبھالا، تو اس سے پہلے 9 مئی کے مقدمات، 9 مئی کے واقعات کے بعد ساری پارٹی زوم پہ گفتگو کر رہی تھی، کوئی شخص بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیڈرشپ زوم پہ میٹنگ بلاتی تھی، زوم پہ گفتگو ہوتی تھی۔ جب عالیہ آپا کو چیف آرگنائزر لگایا گیا تو انہوں نے زوم سے، ڈرائنگ روم سے، کمروں سے جماعت کو باہر نکال کر روڈوں اور سڑکوں اور پنجاب میں لایا، اور پنجاب کے ورکر نے اس چیز کو خوش آمدید کہا، کیونکہ پنجاب کا ورکر یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی لیڈر ایسا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرے، اور عالیہ آپا نے اس کو فرنٹ پہ لیڈ کیا، جلسہ ہو یا ضمنی الیکشن ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے پورے پنجاب کو متحرک کیا۔ اب سیالکوٹ کا ایک الیکشن آیا، اس کے اندر بھی انہوں نے خود گلی محلہ یونین کونسل کے اندر، حلقے کے اندر جا کے لوگوں سے گفتگو کی، لوگوں کو باہر لایا، اور پورے پنجاب کو کال دی کہ تمام نوٹیفائڈ عہدیدار وہاں پہنچے۔ یہ جماعت کے لیے کام تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت کے لیے اور لوگوں کی بہت قربانیاں ہیں، لیکن جماعت کو کمروں اور ڈرائنگ روموں سے باہر نکالنے والی پنجاب میں وہ عالیہ آپا ہے، اور یہ کریڈٹ ان کی بہادری اور دلیری کو
पंजाब का हर वर्कर सलाम पेश करता है। जी नाजरीन, तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा, राजा नासिर महफूज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब के प्रोग्राम डिस्कस किया गया था अली इमरान साहब को, और शहबाज गिल साहब ने कहा था कि मैं अली इमरान को नहीं जानता, आलिया हमजा साहिबा जानती होंगी, वो इसका बेहतर जवाब दे सकती हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या देखते हैं पंजाब की जो लीडरशिप है, पंजाब के जो MPs, MNAs, कारकुन्स हैं, आप क्या समझते हैं कि आलिया हमजा साहिबा पर एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर मुकम्मल एतमाद करते हैं अब तक? PTI पंजाब का हर वर्कर, ख्वाह वो यूनियन लेवल, काउंसिल लेवल है या वार्ड कमेटी के लेवल पे, वो हर वर्कर जो है इस वक्त आलिया आपा पे मुकम्मल एतमाद का इजहार करता है। हमारी जमात इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है अल्लाह के फजल से। जमात के अंदर मुख्तलिफ राय भी होती है, लेकिन हर शख्स का, ख्वाह वो MNA है, MP है, पंजाब में उहदेदार है या यूनियन काउंसिल का है, हर बंदा इस बात पे पूरे एतमाद है कि आलिया आपा ने पार्टी को भरपूर तरीके से इमरान खान का पैगाम घर घर पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया सर। स्पेशली जासूस का नाम दिया गया कि कोई एक जासूस ऐसा था जो इमरान खान साहब से मिलता रहा और किसी को खबर ना हुई। तो मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यार डुमरा साहब, इनसे डिस्कस करेंगे कि आलिया हमजा साहिबा पर आप कितना एतमाद करते हैं। और शहबाज गिल साहब ने पूछा है कि जो जासूस है अली इमरान एडवोकेट, तो इस बारे में जरा प्लीज आगाह करें कौम को कि ये कंफ्यूजन क्यों है, प्लीज सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। आलिया हमजा के बारे में हम सब जानते हैं। जिस तरह खान साहब ने उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब लगाया, उससे पहले जिस तरह की एक मर्दनी तारी थी पूरे पंजाब पे, उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, मोबिलाइज किया, पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म किया। अब ये जो इल्ज़ाम की बात आप कर रहे हैं शहबाज गिल साहब की तरफ से, वो भी हमारी पार्टी का असासा है, और मैं चाहूँगा कि वो ऐसी कोई भी बात करने से पहले, वो पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का, पाकिस्तान का, उसकी वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, तो उन्हें कोई भी इस तरह की बात करने से पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। बात करते, उसके बाद जो भी उसका, क्योंकि वो भी पार्टी जिम्मेदार हैं, वो भी हमारे कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, और मैं तो उनके दिन में 2 वीलॉग आते हैं और मैं उनको डेली सुनता हूँ, दोनों देखते हैं? दोनों देखता हूँ, और इस इल्जाम के बाद भी यकीनन देख रहा हूँ और देखता रहूंगा, क्योंकि उन पे भी हमें एतमाद है जिस तरह के आलिया हमजा पे एतमाद है। लेकिन इस तरह की कोई भी बात करने से पहले उन्हें आलिया हमजा से बात करनी चाहिए थी, पार्टी जिम्मेदारान से बात करनी चाहिए थी। हर बात वीलॉग में नहीं की जा सकती, आप पहले उस पर खुद श्योर हों, उसके बाद बात करें। ये तरीकाकार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हालांकि मैं उनकी सलाहियतों का मोतरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे लिए डॉक्टर साहब इंतहाई काबिल एहतराम है। उनके व्लॉग में जो उन्होंने बात की, मैं ये समझता हूँ कि उनको पूरी तरह नॉलेज नहीं है। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं होता कि कोई पार्टी में कब आया है, कोई पुराना है या नया है। तो यहाँ पे अगर देखी जाए तो पार्टी के साथ लॉयल्टी देखी जाती है, और 9 मई के बाद पार्टी की बिल्कुल जो है ना डिफरेंट पॉलिसी भी है, और डिफरेंट सिनेरियो में पार्टी को देखा भी जा रहा है। डॉक्टर अली इमरान की जहाँ तक बात है, तो डॉक्टर अली इमरान एक कैनेडियन नेशनल है, उनकी फैमिली भी ताहाल मुकीम है अमेरिका में। वो बाई बर्थ पिंडी के रहायशी हैं और एक सियासी कारकुन है, और जहाँ तक पिंडी के लोगों का तल्लक है, मिलना जुलना एक दूसरे के साथ रहता है, किसी गमी में खुशी में। ये नहीं कि वो दूसरी जमातों के लोगों के साथ अगर मुलाकात हो जाए तो उसका हरगिज़ ये मतलब लिया जाए कि फ़लाँ का फ़लाँ के साथ तल्लक है, ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, अगर डॉक्टर अली इमरान पाकिस्तान आया है तो सिर्फ खान की मोहब्बत में आया है, और सिर्फ खान के नज़रिए को देखते हुए आया है। उसको सिर्फ खान से मोहब्बत है, उससे कोई कतन जो है ना किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, कि ना ही उसने कोई पॉलिटिक्स करनी है, ना ही उसने कोई MPA MNA बनना है, और ना ही किसी चीज़ का वो उम्मीदवार है। तो बाकी पार्टी का जो केसेस हैं, नीचे भी जो है ना कारकुनान के केसेस, मुख्तलिफ कायदीन के केसेस, और मोहतरमा आलिया हमजा के केसेस वो देख रहा है, और मुख्तलिफ कोर्टों में उसको लोगों ने देखा है जिस तरह वो डिफेंड करता है पार्टी को। तो इसमें तो कोई दूसरी दो राय नहीं कि डॉक्टर अली इमरान न सिर्फ पार्टी के साथ लायल है, खान के नज़रिए के साथ भी लायल है। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो व्लॉग किया है, उनको पहले इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसके बाद जो है ना अगर कोई बात थी भी, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंटरनल जो है ना वो बात कर लेते मोहतरमा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहबा से, वो ये व्लॉग का हिस्सा ना बनता या सोशल मीडिया का हिस्सा ना बनता, इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की लोग तनकीद ना करते, तो अभी दूसरी पार्टियों को मौका मिलता है। जिस पोजीशन पे हम इस वक्त खड़े हैं, मैं ये समझता हूँ इस वस्तियत के दौर में ग्राउंड के ऊपर रहना और फेस करना बड़ा मुश्किल काम है।
تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے دونوں فریقین انتہائی قابل احترام ہیں. اور جس طرح اگر بات کی جائے عالیہ حمزہ صاحبہ کی، تو جس طرح پارٹی کو انہوں نے آرگنائز کیا، پنجاب کی سطح کے اوپر موبلائز کیا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ اسلام آباد ہو، یا ATC کورٹ ہو، ہر جگہ کے اوپر جو ہے پنجاب بار سے جو ہے MPA MNA صاحبان اور پارٹی تنظیمی عہدیداران، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یہ صرف عالیہ حمزہ کو کریڈٹ جاتا ہے. ان جاسوس کے نام سے علی عمران ایڈوکیٹ کو ڈسکس کیا گیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں فاروق سیال، سابقہ انفارمیشن سیکرٹری نارتھ پنجاب. بہت خوبصورت سوال کیے آپ لوگوں نے، لیکن میں آپ کو بجائے سوال کا جواب دینے، میں آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، کارکن اور عمران خان کے جو جانسار ساتھی ہیں، ان کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ غور کریں، یہ غداری والا لفظ، یہ جاسوس والا لفظ، یہ کہاں سے ایجاد ہوا؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو محب وطن پاکستانیوں کو جاسوس بھی کہتے ہیں، غدار بھی کہتے ہیں؟ یہ بات ادھر سے آ رہی ہے. یہ ان لوگوں کے ترجمان بن کر پاکستان تحریک انصاف کے لائل لوگوں پہ جاسوسی اور غداری کا الزام لگا رہے ہیں. یہ کوئی غدار نہیں ہے، یہ کسی کی کہی ہوئی بات، جاسوسی اور غداری کا الزام جو ہم پہ آ رہا ہے، یہ ان کی طرف سے آ رہا ہے. یہ ان کے ترجمان ہے جو ہمیں غدار اور جاسوس کہہ رہے ہیں. دوسری بات بڑی خوبصورت آپ نے کی. پھر میں اپنا سوال عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مجھے تمام لوگ اپنی ذمہ داری سے یہ بتا سکتے ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ سے پہلے جن کے پاس پنجاب کو آرگنائز کرنے کی ذمہ داری تھی، ان کے نام سے بھی لوگ واقف ہیں، ہمارے کارکن واقف ہیں، یا ان سے پہلے کوئی پنجاب کے اندر صدر یا آرگنائزر رہا، ان کے نام سے کون لوگ واقف ہیں؟ آیا جب سے عالیہ آپا شمالی پنجاب کی آرگنائزر بنی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں پنجاب کا نام انہوں نے روشن کیا. عمران خان کا پیغام، اپنے قائد کا پیغام گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر پہنچایا، اور ورکروں کو ہمیں حوصلہ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو خاص کر پنجاب میں اتنا موبلائز کیا کہ آج یہ حکومت سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ اسلام آباد ہو یا اڈیالہ جیل ہو، ہر وقت خوفزدہ رہتی ہے کہ کتنے لوگ وہاں آ رہے ہیں، کتنے MPs آ رہے ہیں، کتنے MNA آ رہے ہیں. یہ سب لوگ عالیہ حمزہ ہی کی ہدایت، اور انہوں نے ان لوگوں کو موبلائز کیا کہ آج لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں خان صاحب کی آواز کے ساتھ. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں زبیر خان صاحب کے ساتھ. زبیر خان صاحب وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر، رہنما پاکستان تحریک انصاف. ان سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ علی عمران جن کو جاسوس کہا گیا ہے، وہ ایڈوکیٹ ہیں لیکن ان کو جاسوس کہا گیا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ علی عمران صاحب کو جانتے ہیں؟ کیا وہ ایڈوائزر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ یا القابات استعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے PTI کے عہدیداران، کارکنان، سینئر عہدیداران کی، اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ علی عمران صاحب کو ہم درینہ جانتے ہیں. وہ پنڈی کے رہنے والے ہیں اور وہ قائد عمران خان صاحب کے جانباز سپاہی ہیں. میں نے علی عمران خان صاحب کو اس وقت بھی دیکھا ہے جب ہمارے وزیر اعظم، ہمارے قائد عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے ناجائز گرفتار کیا گیا، غیر قانونی گرفتار کیا گیا، وہ اس وقت بھی ادھر موجود تھے. میں نے علی عمران کو ادھر بھی دیکھا ہے جب عمران خان صاحب کی کیسز میں ہم خود سپریم کورٹ میں جاتے تھے، ہم باہر کھڑے ہوتے تھے، یہ علی عمران خان صاحب آندھی ہو، طوفان ہو، وہ ادھر کیسوں میں پیش ہوتے تھے. میں نے علی عمران صاحب کو ہر اڈیالہ جیل کی تاریخ کے باہر دیکھا ہے، میں نے موجود پایا ہے. کیسے عجیب قسم کے القابات دیے جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے سینئر عہدیدار کے اوپر. وہ دیکھیں عالیہ آپا کے، ہماری عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ہے، ان کے ترجمان ہیں، وہ PTI پنجاب کے ترجمان ہیں. میری گزارش ہوگی ان سے، جو لوگ یہ القابات دے رہے ہیں ہمارے پارٹی کے لوگوں کے اوپر، اس سے اجتناب فرمائیں، مہربانی کریں. آگے پارٹی کے اوپر اتنی مشکلات ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی جو اتنی محنت کر رہا ہے، جو اتنے خلوص کے ساتھ پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے،
اتنے ہمدردی کے ساتھ بغیر کسی معاوضے کے، آج کل وکیل کون سا وکیل ایسا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو بغیر معاوضے کے وہ پیش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کوئی کارکن ہمارا پی ٹی آئی کا گرفتار ہوتا ہے، میں نے علی عمران صاحب کو دیکھا ہے، اے ٹی سی راولپنڈی کے کیسوں میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بلا معاوضہ فرنٹ پہ پیش ہوتے ہیں. میں نے تھانوں میں دیکھا ہے وہ جا کے ان کارکنان کی دادرسی کر رہے ہوتے ہیں جن کو غیر قانونی طریقے سے پولیس گردی اور فسطائیت کا سامنا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. علی عمران ہماری پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہیں. علی عمران صاحب خان صاحب کے جانباز سپاہی ہیں اور ان کی ہم قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ یہاں پر زبیر خان صاحب ایکس سی ایم کے ایڈوائزر بھی ہیں اور ان کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، اور یہاں پر بہت سارے ایم پی ایز سے میں نے انٹروڈیوس کیے، یہ سب حقیقی ایم پی ایز ہیں. آج کا ہمارا پروگرام اسپیشلی شہباز گل صاحب کے اس ولاگ کے حوالے سے ہے، کیونکہ میں بھی چونکہ راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں، اور آج اتفاق کی بات ہے کہ پنجاب سے میجر ظفر گوندل صاحب اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں وکلا حضرات آئے تھے، ایم پی ایز آئے تھے، تو مجھے اتفاق ہوا ان سے ملنے کا. تو میں نے سوچا کہ جو شہباز گل صاحب کا ولاگ کیا گیا گزشتہ روز، اور عالیہ حمزہ کے ترجمان علی عمران ایڈوکیٹ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، ہم نے چاہا کہ اس کی انکوائری کی جائے. علی عمران صاحب کو یہ سب لوگ جانتے ہیں یا واقعی شہباز گل صاحب کی بات کہ وہ جاسوس ہے؟ تو اس بات سے یہ کلیئر ہو گیا کہ علی عمران ایڈوکیٹ جاسوس نہیں ہے، ایک حقیقی ورکر ہے، عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک بات کوٹ کی کہ جب 9 مئی ہوا تھا اور عمران خان صاحب ہائی کورٹ اور پھر ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، حیدر پنجوتا صاحب کا سر پھٹا ہوا تھا، اس کے اور بہت سارے وکلا زخمی تھے. تو زبیر خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 9 مئی سے بھی پہلے عمران خان صاحب سے ملتے ہوتے تھے، عالیہ حمزہ اور تمام پی ٹی آئی لیڈرشپ سے ملتے تھے. فرحات خان کو اجازت دیجیے، یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. فرحات خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.